السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم تفسیر کا مطالعہ کریں گے۔ تفسیر کا نام تیسیر الکریم الرحمن فی تفسیر کلام المنان المعروف تفسیر السعدی۔ اس کے مؤلف ہے، مفسر ہے فضیلت الشیخ عبد الرحمن بن ناصر السعدی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیہ، اس کے آیات 7 ہے اور 1 رکوع ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تمام تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو پالنے والا ہے سارے جہانوں کا، نہایت مہربان بڑا رحم کرنے والا، مالک ہے یوم جزا کا۔ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ دکھا ہم کو راستہ سیدھا، راستہ ان لوگوں کا کہ انعام کیا تو نے ان پر، وہ جو نہیں غصہ کیا گیا ان پر، اور نہ وہ جو گمراہ ہے۔ تفسیر، یعنی میں اللہ تعالیٰ کے ہر نام سے ابتدا کرتا ہوں کیونکہ لفظ اسم مفرد اور مضاف ہے جو تمام اسماء حسنہ کو شامل ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو بندگی کے قابل اور معبود ہے، وہ اکیلا ہی عبادت کا مستحق ہے کیونکہ وہ الوہیت کی صفات سے متصف ہے اور وہ صفات کمال ہے۔ الرحمن الرحیم، دو نام ہے جو اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے پایاں اور عظیم رحمت کا مالک ہے۔ اس کی رحمت ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور ہر زندہ چیز کے لیے عام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اصحاب تقوی اور اپنے انبیاء و رسول کے پیروکاروں کے لیے اس رحمت کو لازم کر دیا ہے۔ پس یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے رحمت متعلقہ ہے اور ان کے علاوہ دیگر لوگوں کے لیے اس کی رحمت میں سے کچھ حصہ ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات اور احکام، صفات اور ایمان لانا ایمانیات کے ان قواعد میں شمار ہوتا ہے جن پر تمام سلف اور ائمہ امت متفق ہے۔ مثلا وہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، رحیم ہے اور رحمت کا مالک ہے جس سے وہ متصف ہے، اور اس کا تعلق ان لوگوں سے ہے جن پر رحم کیا جاتا ہے۔ پس تمام نعمتیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے آثار ہیں، اور یہی اصول تمام اسماء حسنہ میں جاری ہے۔ جیسے العلیم کے بارے میں کہا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ علیم اور صاحب علم ہے، اور اس علم کے ذریعے سے ہر چیز کو جانتا ہے۔ وہ قدیر یعنی صاحب قدرت ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال اور اس کے ان افعال کی ثنا ہے جو فضل و عدل کے درمیان دائر ہے۔ پس ہر پہلو سے کامل حمد کا مالک وہی ہے۔ رب العالمین، جہانوں کا پروردگار ہے۔ رب وہ ہستی ہے جو تمام جہانوں کی
تمام جہانوں کی مربی ہے۔ العالمین سے مراد اللہ تعالیٰ کی سوا تمام مخلوق ہے۔ پہلے اس نے ان کو پیدا کیا، ان کے لیے ان کی زندگی کا سر و سامان مہیا کیا، اور پھر انہیں اپنی ان عظیم نعمتوں سے نوازا کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ان کے لیے زندہ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ پس مخلوق کے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی عطا کردہ ہے۔ مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی تربیت پرورش کرنے کی دو قسمیں ہیں، پہلی تربیت عامہ، دوسری تربیت خاصہ۔ تربیت عامہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا، ان کو رزق بہم پہنچایا اور ان مفادات و مصالح کی طرف ان کی رہنمائی کی جن میں ان کی دنیاوی زندگی کی بقا ہے۔ تربیت خاصہ وہ تربیت ہے جو اس کے اولیاء کے لیے مخصوص ہے، پس وہ ایمان کے ذریعے سے ان کی تربیت کرتا ہے، انہیں ایمان کی توفیق سے نوازتا ہے اور ان کی تکمیل کرتا ہے، اور تکمیل کرتا ہے وہ ان سے ان تمام امور کو دور کرتا ہے جو راہ حق پر چلنے سے انہیں باز رکھتے ہیں، اور ان تمام رکاوٹوں کو ہٹاتا ہے جو ان کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حائل ہوتی ہے۔ تربیت خاصہ کی حقیقت یہ ہے کہ اس سے ہر بلائی کی توفیق ملتی اور ہر برائی سے حفاظت نصیب ہوتی ہے۔ شاید یہی معنی انبیاء کرام علیہ السلام کی دعاؤں کا سرنا ہے کہ ان میں اکثر رب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ انبیاء کرام کی فریادیں تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی ربوبیت خاصہ کے تحت آتی ہے۔ پس اللہ تعالیٰ کا ارشاد رب العالمین اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے تمام مخلوق کو تخلیق کیا ہے، وہ اکیلا ہی ان کی تدبیر کرتا ہے اور اسے کمال بے نیازی حاصل ہے، اور تمام عالم ہر پہلو اور ہر اعتبار سے اس کا محتاج ہے۔ مالک یوم الدین وہ جزا کے دن کا مالک ہے۔ المالک وہ ہستی ہے جو مالک کی صفت سے متصف ہو، جس کی آثار یہ ہے کہ وہ ہستی حکم دیتی ہے اور روکتی ہے، نیکی پر ثواب عطا کرتی ہے اور گناہوں پر سزا دیتی ہے۔ وہ اپنی مملوکات میں ہر قسم کا تصرف کرتی ہے، اور اس کی ملکیت کی اقسام میں سے ایک جزا کا دن بھی ہے، اور وہ قیامت کا دن ہے، جس دن لوگوں کو ان کے اچھے یا برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اس لیے اس روز اللہ تعالیٰ کی ملکیت کاملہ اور اس کا عدل اور حکمت مخلوق پر بالکل ظاہر ہو جائے گی، اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ مخلوق کے اختیارات میں کچھ نہیں ہے، حتیٰ کہ اس دن بادشاہ اور رعایا، غلام اور آزاد سب برابر ہوں گے۔ اس روز تمام مخلوق اس کی عظمت و عزت کے سامنے سرنگو اور سرافگندہ ہوگی۔ تمام لوگ اس کی جزا و سزا کے فیصلے کے منتظر ہوں گے، اس کے ثواب کے امیدوار اور اس کی سزا سے خائف ہوں گے۔ اسی بنا پر اس نے خاص طور پر اس دن کی ملکیت کا ذکر کیا ہے، ورنہ قیامت کے دن اور دیگر دنوں کا وہی مالک ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، یعنی تجھ اکیلے ہی کو ہم عبادت اور استعانت کے لیے مخصوص کرتے ہیں، کیونکہ نحوی قاعدے کے مطابق معمول کا اپنے عامل سے پہلے آنا حصر کے معنی پیدا کرتا ہے، اور حصر سے مراد صرف مذکور کے لیے حکم کا اثبات اور اس کے سوا کسی اور کے لیے اس حکم کی نفی کرنا ہے۔ گویا بندہ کہتا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد کے طلبگار نہیں ہوتے۔
عبادت کو استعانت پر مقدم کرنا عام کو خاص پر مقدم کرنے کی نوع میں سے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے حق کو بندے کے حق پر مقدم کرنے کا اہتمام ہے۔ عبادت ایک ایسا اسم ہے جو ان تمام ظاہری اور باطنی اعمال و اقوال کا جامع ہے جن کو اللہ پسند کرتا ہے اور جن سے وہ راضی ہوتا ہے۔ استعانہ کا مطلب جلب منفعت اور دفع ضرر کے حصول میں پورے وسوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر اعتماد اور بھروسہ کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے قیام، منافع کے حصول اور نقصان کے ازالے میں صرف اسی سے مدد کا طلبگار ہونا ابدی سعادت کا وسیلہ اور تمام برائیوں سے نجات کا ذریعہ ہے۔ پس نجات کا راستہ یہی ہے کہ عبادت بھی صرف ایک اللہ کی جائے اور مدد بھی صرف اسی سے مانگی جائے۔ اور عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک کہ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل نہ کیا گیا ہو اور اس سے مقصود اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ ان دو امور کے وجود سے عبادت متحقق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے استعانت کو عبادت کے بعد ذکر کیا ہے، حالانکہ استعانت عبادت میں داخل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی تمام عبادات میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا محتاج ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد نہ فرمائے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے اوامر پر عمل اور اس کی منہیات سے اجتناب نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق سے ہمیں نواز۔ صراط مستقیم سے مراد وہ واضح راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی جنت تک پہنچاتا ہے۔ یہ معرفت حق اور اس پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے۔ پس اس راستے کی طرف رہنمائی فرما اور اس راستے میں ہمیں اپنی رہنمائی سے نواز۔ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کا مطلب دین اسلام کو اختیار کرنا اور اسلام کے سوا دیگر تمام ادیان کا ترک کر دینا ہے، اور صراط مستقیم میں رہنمائی سے نوازنے کی معنی یہ ہے کہ تمام دینی معاملات میں علم و عمل کے اعتبار سے ہماری صحیح اور مکمل رہنمائی فرما۔ لہٰذا یہ دعا سب سے زیادہ جامع اور بندہ مومن کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہے۔ بنابری انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی نماز کی ہر رکعت میں اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، کیونکہ وہ اس کا ضرورت مند ہے۔ یہ صراط مستقیم نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور صالحین کا راستہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ المغضوب علیہم لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، جنہوں نے حق کو پہچان کر بھی اسے ترک کر دیا، مثلاً یہود وغیرہ، اور نہ یہ الضالین یعنی گمراہ لوگوں کا راستہ جنہوں نے نصارہ کی مانند حق کو ترک کر کے جہالت اور گمراہی کو اختیار کیا۔ پس یہ صورت اپنے اعجاز و اختصار کے باوجود ایسے مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن مجید کی کسی اور صورت میں نہیں پائے جاتے۔ سورہ فاتحہ توحید کی اقسام ثلاثہ کو متضمن ہے۔ پوائنٹ فرسٹ، توحید ربوبیت اللہ تعالیٰ کے ارشاد رب العالمین سے ماخوذ ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، توحید الوہیت یعنی صرف اللہ تعالیٰ ہی کو عبادت کا مستحق سمجھنا۔ لفظ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے ارشاد ایاک نعبد و ایاک نستعین سے ماخوذ ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، توحید اسماء و صفات۔ توحید اسماء و صفات سے مراد ہے کہ بغیر کسی تعطیل، تمثیل اور تشبیہ کے اللہ تعالیٰ کے لیے ان صفات کمال کا اثبات کرنا جن کو خود اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت کیا ہے، اور اس پر لفظ الحمد دلالت کرتا ہے، جیسے کہ گزشتہ صفحات میں اس کا ذکر گزر چکا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اہدنا الصراط المستقیم،
اس بات نبوت کا متضمن ہے، کیونکہ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نبوت و رسالت کے بغیر ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد مالک یوم الدین سے اعمال کی جزا و سزا ثابت ہوتی ہے، نیز یہ جزا و سزا عدل و انصاف سے ہوگی، کیونکہ دین کے معنی ہے عدل کے ساتھ بدلہ دینا۔ اور سورہ فاتحہ تقدیر کے اس بات کو بھی متضمن ہے، نیز اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ بندہ ہی در حقیقت فاعل ہے۔ قدریہ اور جبریہ کے نظریات کے برعکس بلکہ اہدنا الصراط المستقیم تمام اہل بدعت و ضلالت کی تردید کو متضمن ہے، کیونکہ صراط مستقیم سے مراد حق کی معرفت اور اس پر عمل پیرا ہونا ہے، اور بدعتی اور گمراہ شخص ہمیشہ حق کا مخالف ہوتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین اس بات کو متضمن ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص رکھا جائے، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو یا استعانت سے۔ فالحمد للہ رب العالمین۔